اب آگے ہم دیکھتے ہیں اخوت، یہاں پہ لفظ آیا آخی ہی، اخوت، اخوت سے کیا مراد ہے؟ اخوت سے مراد اخوت ایمانی ہے۔ فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے، یعنی ایسے طریقے سے، معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے، ایسے طریقے سے کہ اس پہ شاک نہ گزرے۔ جب مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے تب اس پر واجب ہے کہ وہ قاتل سے معروف طریقے سے خون کا مطالبہ کرے اور اتنا زیادہ مطالبہ نہ کرے، یعنی اتنا زیادہ پیسے نہ مانگ لے جس کو ادا کرنے کی قاتل میں طاقت نہ ہو، بلکہ نہایت احسن طریقے سے قاتل سے دیت کا تقاضا کرے اور اس کو تنگی میں مبتلا نہ کرے۔ اَدَاءٌ اِلَیْهِ بِإِحْسَان سے مراد ہے قاتل کا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کرے، جب وعدہ کرے تو بلا تعامل دیت ادا کر دے۔ اب آگے دیکھیں کہ دیت کی گنجائش کا اصل مقصد کیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے کی فضا باقی رہے، ایک دوسرے کو حریف سمجھنے کی فضا کسی حال میں پیدا نہ ہو، اور اس کے ذریعے سے مقتول کے وارثوں کو اپنے جانے والے فرد کا مالی بدل بھی مل جائے۔ قتل کے مقدموں کا فیصلہ کن صورتوں سے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 قصاص، نمبر 2 دیت اور نمبر 3 معافی۔ اس پوری آیت کا یہ نچوڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول ہو، کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، قصاص یعنی بدلہ لے لے، معاف کر دے یا دیت لے لے، اور اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اس کو روک دو، یعنی تیسری اور کسی کام کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک کرنے کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا دوسرے سے، یعنی بدلہ بہت زیادہ لے لے یا قتل بدلے میں جو قصاص دینا ہے وہ کسی اور کا قتل کر دے، 2 لوگوں کو قتل کر دے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تاہم اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ان کی ذات اقدس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قصاص کی بجائے معافی کو، عفو کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی بھی سفارش کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا اگر یہ سچا ہے اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو یہ سن کے مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی ہے تمہاری طرف سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا، درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن امتی محمدیہ پر یہ مہربانی ہے کہ دیت لینا بھی جائز کر دیا گیا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فمن اعتدی بعد ذلک، کہ اس کے بعد زیادتی نہ ہو، یعنی دیت قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد زیادتی نہیں کرنی کہ آپ نے دیت بھی لے لی ہے اور پھر قاتل کو بھی قتل کر دیا۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری 4498۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تمہارے لیے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو قانون قصاص کا جو قانون ہے نا، اس سے تمہاری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے قاتل بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ناجائز قتل سے باز آ جاتا ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ قصاص میں کس کی زندگی ہے؟ سوال یہ آتا ہے۔ قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے۔ مقتول کے قتل ہونے کے بعد اگر قاتل کھلا پھرے گا تو معاشرے میں امن کی فضا قائم نہیں رہے گی، لوگوں کے اندر دہشت و خوف پیدا ہوگا، کیونکہ وہ قاتل کی تو جھجک ختم ہو گئی ہے، وہ کسی اور کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ لوگوں کے اندر دہشت و خوف پیدا ہوگا، اور مقتول کے ورثاء کے اندر بھی انتقامی جذبات پروان چڑھتے رہیں گے، کیونکہ ان کا غصہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہوا۔ قصاص لینے سے قاتل بھی انجام کو پہنچ جاتا ہے، انتقامی جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور یوں معاشرے کو زندگی ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اس کا یہی مفہوم ہے۔ اور کسی بھی معاشرے میں قتل و غارت گری سزا کے خوف سے ہی رک سکتی ہے، لیکن سزا قصاص ہو تو پھر کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں رہتی۔ قصاص کے قانون کے نفاذ سے معاشرہ قتل خود ریزی سے محفوظ رہ سکتا ہے اور امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب سے خطاب کیا ہے، تو اصل اس لیے خطاب کیا ہے کہ اس حکم کی حقیقت کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جو عقل کامل کے مالک ہیں، جو عقل کل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عقل والوں کو مخاطب کیا ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے، جرم ہونے سے بچ جائیں گے، لعلکم تتقون، وہ محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سمجھا کے اس طرح سے مجرمانہ کارروائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے آج معاملہ پڑھا ہے یہ کس حد تک ہمارے معاشرے میں نافذ ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سزائیں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے دن بدن روز بروز ہمارے معاشرے میں جرائم کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، صرف اور صرف قانون نافذ نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلامی سزائیں نہ نافذ ہونے کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، جس معاشرے میں اسلامی سزائیں رکھی جاتی ہے اس معاشرے میں جرائم کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔